میرے عزیز دوستوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا میرا وظیفہ ان اسلامی بھائی اور بہنوں کے لیے ہے جن کے بچے یا گھر میں کوئی بھی شخص بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، ان حضرات کے لیے جن کو سوتے میں بستر پر پیشاب کرنے کی بیماری ہے، خواہ وہ بچہ ہو یا بڑا۔ ناظرین، بستر پر جو پیشاب کرنے کی بیماری ہے اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے آج میں بہت ہی مجرب، پاورفل، آزمودہ وظیفہ آپ حضرات کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ حضرات اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن بہت جلد بستر پر پیشاب کرنے کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ حضرات اس قیمتی وظیفے کو سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو مکمل ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ انشاءاللہ فقیر آپ کو سمجھانے کی اور بتانے کی مکمل کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، ایک بات کا خاص خیال رکھیں، میں جو بھی قرآنی وظائف عملیات آپ کو بتاتا ہوں یقین کامل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ اگر آپ حضرات بھی یقین کامل کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے اسلامی بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ چلیے ناظرین، میں آپ کو وظیفے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست محمد عارف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اپنا نعیمی نیٹ ورک۔ اگر آپ حضرات نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ناظرین، چلیے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ ناظرین، 5 منٹ کا بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ اگر آپ حضرات اس عمل کو کریں گے تو ہمیشہ بستر پر پیشاب کرنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ کو کرنا کیا ہے، سب سے پہلے ایک کوڑا کاغذ لینا ہے، اس کے بعد اس پہ بسم اللہ لکھنا ہے اور نیچے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 44 کو لکھنا ہے۔ سورہ ہود، اس کی آیت نمبر 44 کو آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد تعویذ بنا لینا ہے۔ ایک بڑی سی باٹل میں پانی لینا ہے اور اس باٹل میں تعویذ کو ڈال دینا ہے۔ اب اس مریض کو صبح اور شام میں پلانا ہے۔ صبح میں نہار کو یعنی کھانا کھانے ناشتہ کرنے سے قبل آپ کو اس مریض کو پلانا ہے جس کو بستر پر پیشاب کرنے کی بیماری ہے، اور شام کو سوتے وقت تھوڑا سا پانی پلانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو صبح اور شام میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پلانا ہے۔ انشاءاللہ چند روز میں یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کو لکھنا کس چیز سے یہ بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ بعد میں ہمارے اسلامی بہنیں سوال کرتی ہیں کہ حضرت کس چیز سے لکھنا ہے، تو آپ کو جعفران سے لکھنا ہے، اور کسی وجہ سے آپ جعفران سے نہیں لکھ سکتے ہیں تو آپ عرق گلاب یا قلم سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر جعفران سے رہے گا۔ اور ناظرین، اگر آپ حضرات سے لکھنا نہیں آتا ہے تو آپ حضرات کسی سے بھی لکھوا سکتے ہیں۔ اس تعویذ کو، اس نقش کو کسی سے بھی لکھوا سکتے ہیں، بس میری یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 کو لکھوانا ہے۔ پہلے بسم اللہ لکھنا ہے، اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 44 کو اس کاغذ پر لکھنا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فقیر آپ کو مکمل سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ آج کا میرا وظیفہ، آج کا میرا عمل یہی تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اب آپ حضرات مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔